کیا ایسا بھی کبھی ہوا کہ ہم نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے کوئی جواب نہ دیا، نظر رحمت نہ فرمائی اور ناراضگی کا اظہار کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تو پکارتا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو آواز سے پاک ہے، وہ کیسے پکارتا ہے؟ چلو ہم تو پکارتے ہیں، ہم زبان کے محتاج ہیں، پکارنے میں ہم پکارتے ہیں، اب وہ کیسے بندے کو پکارتا ہے، وہ کیسے بلاتا ہے؟ ایک دن میں 5 مرتبہ وہ بلاتا ضرور ہے۔ زبان ہماری ہوتی ہے لیکن ندا اس کی طرف سے ہوتی ہے، پکار اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ نماز کیا ہے؟ یہ رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم اس کو رسم سمجھتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ حی علی الفلاح، وہ کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی دنیا میں دوڑنے میں نہیں رکھی گئی، کامیابی میرے دروازے پر آنے کا نام ہے، اور میں نے تمہیں کو سارے دن کے لیے بٹھا لینا ہے، بس 5 منٹ 10 منٹ آؤ میری بارگاہ میں حاضری دو، پھر چلے جانا۔ آپ کسی کو اتنے شوق سے اتنے پیار سے بلائیں، یار آپ 2 منٹ بیٹھتے ہیں، 5 منٹ بیٹھتے ہیں، تو ہم مروت کو لحاظ کو رکھتے ہوئے سامنے ہم کہتے ہیں کہ یہ خلاف لحاظ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کہے کہ آ یار 10 منٹ بیٹھتے ہیں، اور وہ بندہ انتہائی بے اعتنائی کے ساتھ نہ بیٹھے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ شاید اندر سے ہم سے ناراض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، چلو تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، زیادہ دیر اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو تھوڑی دیر آؤ تو صحیح۔ تو آتے ہم نہیں، اور الزام نہ آنے کا ہم اپنے رب پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہے۔ وہ ناراض نہیں ہوتا، ہم ہی کبھی نہیں آئے۔ کیا ایسا آپ نہیں دیکھتے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، ہم بستر پر سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ ناراض ہے؟ وہ نہیں ناراض، ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید گھروں کی الماریوں میں پڑا پڑا سالوں سال دھول سے اٹ گیا، ہم نے کھولا نہیں، اور پھر ہم نے کہا وہ ہم سے ناراض ہے۔ وہ ناراض نہیں ہے، اصل میں ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، اور وہ پکارتا رہا، ہم مصروف کار رہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کسی بزرگ سے کہ وہ بازار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہاں بیٹھنے کی وجہ؟ انہوں نے کہا کہ میں آج ایک کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ یا آپ کیا کام کرنے بیٹھے ہیں؟ جی میں اللہ اور بندوں کی آپس میں صلح کروانا چاہتا ہوں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے تو پھر صلح ہو گئی؟ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ وہ مان رہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کو اپنے کاروبار یاد ہے، ان کو اپنی مصروفیت یاد ہے، ان کو اپنے سارے معاملات، رشتہ داریاں بھی ان کو یاد ہیں، بچے بھی یاد ہیں، بیوی بھی یاد ہے، والدین بھی یاد ہیں، دوست یار بھی یاد ہیں، بزنس بھی یاد ہے، جاب بھی یاد ہے، دنیا کا ہر کام انہیں یاد ہے۔ نہیں یاد تو وہ رب یاد نہیں ہے۔ صلح ہو گئی؟ فرمایا نہیں ہو سکی۔ وہ مان رہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑے مصروف ہیں۔ اور کچھ دن کے بعد وہی بابا جی قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے پائے گئے، تو اسی شخص نے پوچھا آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آج کیا کام ہے؟ کہنے لگے کام وہی ہے جو وہاں پر تھا، بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ تو بابا جی صلح ہو گئی، کہنے لگے آج یہ مانتے ہیں، آج یہ مان رہے ہیں، آج وہ نہیں مان رہا، آج ان کے پاس بڑا ٹائم ہے، آج سانسوں کی ڈوری کٹ گئی ہے اور یہ مر گئے ہیں سارے، اور یہ جہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر، اب وہ نہیں مان رہا۔ اس نے کہا تھا کہ توبہ کا وقت تھا جب تک سانس چل رہی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری مصروفیت میں ہمارے پاس وقت نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ کیا وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی نہیں فرماتا کہ رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے؟ بھئی ہمارے گناہوں سے بڑی اس کی رحمت ہے، تو ہم نے کبھی اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ ہم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اور ہم یہ جملہ لے کے بیٹھ کے کہ وہ ہم سے ناراض ہے۔ کیا اس نے نہیں کہا کہ کاتبہ علی نفسہ الرحمہ،
اس نے اپنے اوپر رحمت کو نافذ کر رکھا ہے، رحمت کو طاری کر رکھا ہے۔ اب رحمت کو اس نے طاری کر رکھا ہے، دروازے پر ہم اس کے نہیں جاتے، نافرمانیاں ہم اس کی کرتے ہیں، اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر صبح و شام کھاتے بھی ہیں، اور پھر اس کی بات ایک نہیں مانتے، اور شام کو ہم یہ گلہ اور شکوہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہے۔ وہ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت تو ہر وقت پکارتی ہے بندے کو، بندہ ہی نہیں لوٹتا تو مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ پھر انسان کہتا ہے کہ اگر وہ ناراض نہیں، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ ناراض نہیں تو یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ پریشانیاں اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، تم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، یہ میری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم، اگر زندگی میں کوئی مصیبت تمہارے اوپر پہنچتی ہے تو یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اپنے اوپر غور کر، اپنے معاملات پہ غور کر، تو کہیں بھٹکا ہوا ہے جی؟ اللہ کی ذات کی طرف تو لوٹا نہیں، تو لوٹے گا نا تو یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اصل میں تو آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ، بد نصیب ہم ہیں کہ اس کے دروازے کی طرف آتے نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں ہیں، گویا ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا، اسے ہمارے بہت زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے دلوں کی کیفیات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے جڑے ہوئے کتنے ہیں۔ اللہ تو بلاتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر آؤ میری طرف، تو ہم ہی نہیں جاتے۔ کیا وہ نہیں فرماتا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اگر چاہتے ہو تو وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ میری یاد میں ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے نا، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ مالوں والے بھی پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہیں۔ مالوں والوں کی پریشانیاں اور ہیں اور غریب کی پریشانیاں اور ہیں۔ غریب کو اس کی غربت نہیں سونے دیتی، اور امیر کو پیسے کے چھن جانے کا خوف نہیں سونے دیتا، رات کو کوئی لوٹ کے نہ لے جائے، اور غریب اسی چکر میں رہتا ہے ساری زندگی کہ میرا جو ہے وہ کاسا بھر جائے۔ اب ہیں دونوں پریشان، اور سکون دونوں دولت میں ڈھونڈتے ہیں۔ جو امیر ہے وہ بھی سکون دولت میں ڈھونڈتا ہے۔ اگر سکون دولت میں ہوتا تو فرعون اور قارون اور حامان جیسے لوگ زندگی بڑے سکون سے گزارتے، لیکن سکون سے انہوں نے نہیں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سکون دولت میں ہے تو قرآن پاک کی سیر کر کے دیکھو، بڑے بڑے دولت مند لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ صرف خزانوں کے اوپر جو تالے لگے ہوئے تھے اس کی چابیاں 70 اونٹ لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ لوگ بھی جب دنیا سے گئے ہیں نا تو خالی ہاتھ گئے ہیں۔ کیا سکندر کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا؟ چوتھائی دنیا، یعنی دنیا کے اگر ٹوٹل 4 حصے کیے جائیں تو چوتھا حصہ جو ہے وہ اس پر حکومت کی ہے سکندر اعظم نے۔ لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے جو ہاتھ ہے نا وہ میری میت سے وہ باہر نکال دینا۔ اسے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں چوتھائی دنیا کا اکلوتا حکمران رہا ہوں، لیکن جاتے ہوئے میں بھی کچھ نہیں لے کر گیا۔ بس یہاں کی زندگی کی عیاشی کو دیکھتے دیکھتے انسان اپنی زندگی تباہ کرتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے تو نے کبھی قرآن کی سیر نہیں نہ کی، یہ دلوں کا جو سکون ہے نا یہ میری یاد میں ہے، تو میرے ساتھ قریب ہو جائے گا نا تو پھر دیکھ میں تھوڑے میں بھی تیرے دل کو اطمینان عطا کروں گا۔ کیا بہت سارے لوگ آپ اپنے دائیں بائیں ایسے نہیں دیکھتے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار ان کے جو معاملات ہیں مالی طور پر وہ بڑے محدود سے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، بڑے پرسکون نظر آتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے رب کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے۔ وہ صرف اور صرف دنیا کی دولت کو دیکھ کر نہیں کہہ رہے ہوتے، اصل میں وہ سکون ہوتا ہے دل کا جو اس رب نے انہیں عطا فرمایا ہوا۔ ہم نے کبھی سکون رب کی یاد میں تلاش نہیں کیا، ہم نے سکون تلاش کیا کوٹھیوں میں، ہم نے سکون تلاش کیا کاروں میں، ہم نے سکون تلاش کیا بینک بیلنس میں، ہم نے سکون تلاش کیا دولت میں۔ سکون اس کی یاد میں ہے،
سکون اس کے ذکر میں ہے. وہ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اگر چاہتے ہو تو وہ دنیا کی میں نے کسی شے میں نہیں رکھا، وہ سکون میری یاد کے اندر ہے. تو جب مصیبتیں آ جاتی ہیں وہ تو کہتا ہے کہ میری یاد کی طرف آؤ اگر سکون چاہتے ہو. ہم اس طرف آتے نہیں، اور ہم نے یہ جملہ بنا لیا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور وہ ناراض کدھر ہے؟ وہ تو حی و قیوم ہے. ہم تو اس کی یاد سے غافل ہو کے سو بھی جاتے ہیں، وہ تو سوتا بھی نہیں. کہ میرے دروازے پر آنے والا کبھی رات کو بھی آ سکتا ہے، تو رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی نا، ہمیں تو اونگ آتی ہے. اور یہ جملہ یاد رکھ لیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں نہیں مل رہا، یہ ذہن سے نکال لیں. اگر وہ ناراض ہے نا تو پھر تو ہم تو بالکل بھوکے مر جائیں اس کائنات میں. ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں دے رہا. اگر اعمال کی وجہ سے مل رہا ہوتا تو کافر سارے محروم ہوتے. اگر مل اس وجہ سے رہا ہوتا نا کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں تو وہ تو اس کو مانتے بھی نہیں. انہوں نے تو اپنے اپنے خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم سے زیادہ بھی دے رہا ہے. وہ ظاہری اعتبار سے ہم سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے، ہم سے زیادہ مادی وسائل ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننے اور نہ ماننے کا چکر نہیں. اگر وہ ماننے اور نہ ماننے سے دیتا تو سب سے زیادہ دولت مسلمانوں کے پاس ہوتی، سب سے زیادہ بھوکے کافر مر رہے ہوتے. ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. ہم تو اگر یہ دیکھیں نا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے مل رہا ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو پھر تو ہم ایک قطرے کے بھی روادار نہیں. وہ تو ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برساتا ہے نا. ہم تو ایک قطرے کے بھی روادار نہیں ہیں. جو ہمارے حالات ہیں ان حالات کو دیکھ کر ہم کہیں کہ ہمارے عملوں کی وجہ سے شاید ہمیں مل رہا ہے، تو اگر ہمارے عملوں کی وجہ سے ہمیں کچھ ملتا تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات جس انداز سے توڑے. ہمارا جو کلمہ تھا نا وہ اس گردن سے اوپر اوپر تک رہا. ہم نے زبان سے کہا ہے لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا دل مسلمان نہیں ہوا، ہماری آنکھیں مسلمان نہیں ہوئی. ہم نے کلمہ صرف اور صرف زبان سے پڑھا، گردن کے اوپر اوپر سے پڑھا. اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جب میں نے لا الہ کہا ہے تو اس کی مشکلات کتنی ہیں. ہم نے لا الہ کو صرف ایک رسم بنا لیا. لا الہ کسی رسم کا نام نہیں تھا، یہ ایک مکمل نظام تھا. اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ ناراض ہے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے. ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر ہمیں کچھ ملتا تو ہم تو ایک قطرے کے بھی روادار نہیں. اس کے باوجود دیکھیں نا، لوگ ساری ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے اور ان کی بھی پجاروں تو چل رہی ہے، اس کی بھی تو کوٹھیاں چل رہی ہیں، اس کے بینک بیلنس ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والوں سے زیادہ بھرے ہوئے ہوں. تو یہ اعمال کی وجہ سے مل رہا ہے. اعمال کی وجہ سے مل رہا ہوتا تو وہ تو بیچارہ بھوک سے مر جاتا، افلاس سے مر جاتا. لیکن جو اس کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں نا، ان پر مالی وسائل کبھی کبھی بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت انہیں حقیقت دکھانا چاہتا ہے. اور سکون دولت میں مت تلاش کرو، سکون کو تلاش کرنا ہے تو میری یاد اور میرے ذکر میں تلاش کرو، اس لیے کہ میں غافل نہیں ہوتا. میں حی و قیوم ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. غافل تم ہوتے ہو، دور تم ہوتے ہو اور الزام میرے اوپر لگا دیتے ہو. اللہ ناراض نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم غافل ہیں. دیکھیں نا کہ انسان 99 قتل کرتا ہے. آپ نے یہ واقعہ بخاری کا کتنی دفعہ سنا ہوگا. اور کسی عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے لیے بھی بخشش ہے، تو ایک کہتا ہے کہ نہیں، تو وہ اسے مار کے بھی سینچری پوری کر لیتا ہے. پھر جاتا ہے کسی اور کے پاس، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ تمہارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے کہ کبھی لوٹ کے آئے گا. کبھی تو اسے رب کی یاد آئے گی. ہم کبھی لوٹے نہیں. ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے گناہ کی طرف، ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے دنیا کی طرف اور دنیا داری کی طرف. ہماری دوڑ ساری رزق کی تلاش میں ہے. رازق کی تلاش کی طرف جانے والی سڑک پر ہم نے کبھی زندگی کی گاڑی کو ڈالا ہی نہیں، ہم اس طرف کبھی چلے ہی نہیں. اس لیے کہ ہمیں رزق چاہیے، ہمیں رازق نہیں چاہیے. اور دیکھیں نا حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں
आपने देखा कि एक औरत है और वो अपने चूल्हे को जला रही है फूंक मार के, और एक हाथ से वो अपनी लकड़ियां सीधी कर रही है या फूंकनी से फूंक मार रही है, तो दूसरा हाथ उसका छोटे बच्चे की तरफ है जो उसके पास खड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा ना, तो सहाबा से पूछा कि सहाबा ये बताओ कि ये जो औरत है आग जला रही है, इसने एक हाथ से अपने बच्चे को क्यों पीछे किया हुआ है? या रसूल अल्लाह, इसलिए पीछे किया हुआ है कि बच्चा कहीं आग के नजदीक ना आए और कहीं आग उसको नुकसान ना दे दे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा कि सहाबा ये बताओ कि अगर एक माँ अपने बच्चे को आग के करीब तक नहीं जाने देती, तो वो रब तो 70 माओं से ज्यादा अपनी मखलूक से प्यार करता है, क्या वो अपनी मखलूक को जहन्नम में जलाएगा? नहीं। लेकिन अगर कोई खुद ही छलांगे मार रहा है तो फिर किसका कसूर है? रब गाफिल नहीं है, हम गाफिल हैं। वो नाराज नहीं है, हमने कभी उससे पुकारा नहीं। यहाँ से हम उसको पुकारते भी हैं ना, तो उसमें भी हमारे पता नहीं कितने काम फंसे हुए होते हैं, पता नहीं कितनी लालचें होती हैं कि जब किसी का इम्तिहान फंस गया वो आ गया, किसी का वीजा फंस गया वो आ गया, किसी के बच्चे का रिश्ता फंस गया वो आ गया, किसी की जॉब फंस गई वो आ गया, किसी के और मामलात फंस गए वो आ गया, और आके कहने लगा कि मालिक ये 2 सजदे मैंने किए हैं, ये ले ले, मेरा ये काम कर दे। आपने तो जिंदगी में रब से भी तिजारत ही की है, आपने तो कभी रब को रब कह कर याद नहीं न किया। आप तो अपने काम निकलवाने के लिए रब के दरवाजे पर भी आए, लेकिन अगर अपना काम निकलवाने के लिए भी आते हैं ना, तो वो तब भी करम फरमा ही देता है। वो फरमाता है चलो भूल कर ही सही, कभी काम पड़ा है, आया तो है मेरे दरवाजे पर। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब भी तुम उसका दरवाजा खटखटाओगे तुम देखोगे वो रब तुम्हारे बहुत करीब है, हम दूर हुए हुए हैं उससे। ये देखें, एक आम सी मिसाल है, आप सूरज की तरफ पीठ करके बैठ जाएं तो आप देखेंगे कि दूसरी तरफ साया है, रोशनी कम है। अब एक आदमी सूरज की तरफ पीठ करके बैठ जाए और कहे कि मेरी जिंदगी में अंधेरा है, तो कसूर उसका अपना है। हो सकता है जो ही वो सूरज की तरफ रुख मोड़े तो रोशनियां उसकी जिंदगी में उजाला कर दें। हमने रब की तरफ पीठ फेरी हुई है और उसकी वजह से हमारी जिंदगियों में अंधेरा है। जिस दिन हमने अपने चेहरे का रुख उस रब के नूर की तरफ कर लिया, उस दिन हमारी जिंदगी भी रोशनियों से भर जाएगी। हमने अपना बर्तन उल्टा रखा हुआ है, ये आपने देखा होगा ना, बारिश तो बरसती है जी, बारिश बरसती है, लेकिन अगर किसी का बर्तन ही उल्टा पड़ा हुआ है और वो बाद में गिला करे कि बाकियों के बर्तन भरे गए और मेरा बर्तन भरा नहीं हुआ, वो खाली है। भाई तूने बर्तन ही उल्टा रखा हुआ था, कभी अपनी तलब को रब के सामने रख के देख तो सही। तू आए ही नहीं कभी दरवाजे पर, और फिर तू कहता है कि जो है वो मेरे ऊपर जो है वो ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। ये बात याद रखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बड़ी गहरी रहनुमाई फरमाता है। वो फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और इकबाल इसका आयत का तर्जुमा यूं करता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अपने हालात खुद नहीं बदलना चाहते, झूठ हम नहीं छोड़ना चाहते और हम कहते हैं कि अल्लाह नाराज है। खयानत हम नहीं छोड़ना चाहते, हम कहते हैं अल्लाह नाराज है। मिलावट हम कोई नहीं छोड़ना चाहते, हम कहते हैं अल्लाह नाराज है। रिश्वत हम नहीं छोड़ना चाहते और हम कहते हैं कि अल्लाह नाराज है। हम अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़ना भी नहीं चाहते और हम ये भी चाहते हैं कि वो हमसे नाराज भी ना हो। वो नाराज नहीं, आप इन सारी चीजों को छोड़ दें, फिर देखें अल्लाह की रहमत किस तरह अपनी आगोश में आपको ले लेती है। इसलिए ये बात याद रखें कि वो नाराज नहीं है, हम उससे गाफिल और दूर हो चुके हैं। वो आज भी बुला रहा है, वो उसका पुकारा जो है ना, उसकी निदा आज भी आ रही है, बस हम ही सुन हुए हैं। हमें आवाज आती है लेकिन हम दाएं बाएं खिसक जाते हैं। उसने हमको नहीं छोड़ा, असल बात यह है कि हमने उसे छोड़ दिया है। और आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में उजाला हो जाए तो आज हमें उससे जुड़ना पड़ेगा। आप आज ही जुड़ जाएं, देखें आज ही आपके हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। ये अशराए निजात है।
اس لیے اللہ کے ساتھ جڑیں۔ رمضان المبارک اپنی آخری ساعتوں کی طرف بڑی تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حسین لمحے اچانک ہم سے جدا ہو جائیں اور حضور کی وہ حدیث مبارکہ کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کی بہاریں آئیں اور وہ اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کر سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ مغفرت بڑی عام ہے، جہنم سے آزادی بڑی عام ہے۔ ہم نے کبھی اپنا دستے سوال دراز نہیں کیا، کبھی اپنا کاسے گدائی لے کر اس کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوئے، کبھی اپنی طلب کو بڑھایا ہی نہیں۔ وہ تو بانٹ رہا ہے، دیکھا جو آپ کو بانٹتے، میں نے بھی فرتے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ ہم نے دستے طلب کبھی اس دینے والے کے سامنے بڑھایا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔